صدق الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الوكيل المعطوف المحبوب المكروم الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصالحين والمتقين والحمد لله رب العالمين. زمین بہکنے لگی آسماں بہکنے لگا، حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا. میرے سلام کا آقا نے جب جواب دیا، ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، شہر ناگپور سے نکل کر آنے والا شہر. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. ہم نے بھیجے درود کے تحفے، ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. مفلسی کا عجیب عالم ہے، مفلسی کا عجیب عالم ہے. بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو، اور چھن گئے تاج تاجداروں کے. شاعری سمجھنے کے لیے شاعر ہونا ضروری نہیں ہے، شعر فہم ہونا ضروری ہے، حساس القلب ہونا ضروری ہے، حساس الذہن ہونا ضروری ہے. چھن گئے تاج تاجداروں کے، اپنے قدموں کی جوتیاں بھیجو. اب جس ضلع میں آپ بیٹھے ہیں اس ضلع کے عالم اور شاعر کی شاعری سنیے. عرشی اورنگ آبادی عرض کرتے ہیں، عرشی اورنگ آبادی اسیر کاکل و رخسار رہیے. اسیر قیدی کاکل، یہ جو لفظ ہے حضور کے لمبے گھنے بال کے لیے یہ لفظ اسپیشل ہے. حضور کی زلفی، حضور کے منہ مبارک کے لیے یہ ورڈ اسپیشلٹی رکھتا ہے. اسیر قیدی، رخسار مینس چہرہ، فیس، آپ جان لیں. اسیر کاکل و رخسار رہیے، فقیر کوچے سرکار رہیے. کٹے گی بیڑیاں مجبوریوں کی، غلام احمد مختار رہیے. مدینے سے دوا آتی رہے گی، نبی کے عشق میں بیمار رہیے. مدینے سے دوا آتی رہے گی، نبی کے عشق میں بیمار رہیے. اور درودوں کے حسین تحفے کے ذریعے ہمیشہ حاضر دربار رہیے. آئیے حاضر بارگاہ رسالت و نبوت ہونے کے لیے اور اپنی عقیدت، اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ جاگزی میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا نام تو نہیں ہے اس میں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غالباً تیسرے یا چوتھے سال میری حاضری ہوئی تھی، اور حسن اتفاق کے انسان میری حاضری ہو رہی ہے. محسن خدمات شریعت، پیکر خلوص و محبت، عالی جناب الحاج محمد شفیق عالم قادری خدائی، حسنی حسینی سنی بریلوی اورنگ آبادی،
اطال اللہ عمرہ کی دعوت محبت پر غائبانہ اور براہ راست دعوت محبت حافظ قرآن، قاری خوش الحان، نقیب ذیشان حضرت حافظ و قاری محمد علم الہدا رضوی ہدائی، محتمم مدرسہ اہل سنت قادریہ رضویہ ہدائیہ رضا نگر رفیع گنج کی براہ راست دعوت پر یہ خاکسار تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہے۔ واقف رموز شریعت، بہجت حدائق بلاغت، حضرت العلام سید عرفان ہاشمی صاحب قبلہ اورنگ آباد کی پاکیزہ جلوہ گری ہے، اور جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب و ماہتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں سبوں کے نام نہیں جانتا، اس کے لیے معذرت ہے، سبوں کی دعائیں چاہتا ہوں، اور یہ فکر ہے، یہ ذہن ہے، یہ وچاردھارا ہونی بھی چاہیے کہ ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نصیبہ مسکراتا ہے مقدر مسکراتا ہے، نصیبہ مسکراتا ہے مقدر مسکراتا ہے، علی سو جائے تو آقا کا بستر مسکراتا ہے، وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو غم سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی عرشی اورنگ آبادی ہی ہے، مولانا عیاض الرب عرف عرشی اورنگ آبادی، وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو غم سے ٹوٹ جاتے ہیں، حسین ابن علی تو زیر خنجر مسکراتا ہے، اور علی شیر خدا حیدر، علی شیر خدا صفدر، علی شیر خدا حیدر، علی شیر خدا صفدر، پکڑ لے ہاتھ میں جھنڈا تو خیبر مسکراتا ہے، پکڑ لے ہاتھ میں جھنڈا تو خیبر مسکراتا ہے، اور علی کے گھر کا ہر بچہ مجاہد ہے سپاہی ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ مجاہد ہے سپاہی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا ہے اور اپنی فکر کو شاعری میں بکھیر دیا، کہا کہ شعور فکر و نظر آگ ہی حسین کے نام۔ یہ آج کا وشے نہیں ہے میرا، یہ بریکٹ کی بات ہے، شعور فکر و نظر آگ ہی حسین کے نام، تمام حرف خفی و جلی حسین کے نام، چراغ کوئی جلائے، چراغ کوئی جلائے، چراغ ہندوستان میں جلے، لبنان میں جلے، سیریا میں جلے، پاکستان میں جلے، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں جلے، ساؤتھ افریقہ کے جنگلات میں جلے، کہیں بھی جلے، کوئی بھی جلائے، ڈزنٹ میٹر، چراغ کوئی جلائے، مگر یہ خیال رہے خدا نے لکھ دی سبھی روشنی حسین کے نام۔ علی کے گھر کا ہر بچہ مجاہد ہے سپاہی ہے، اما گلے میں تیر لگنے پر اصغر مسکراتا ہے، گلے میں تیر لگنے پر اصغر مسکراتا ہے، نصیبہ مسکراتا ہے مقدر مسکراتا ہے، علی سو جائے تو آقا کا بستر مسکراتا ہے، وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو غم سے ٹوٹ جاتے ہیں، حسین ابن علی تو زیر خنجر مسکراتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا عقیدت کو، عقیدے کو۔ ایک واضح مثال میں دوں، مولوی صاحب لوگ آتے ہیں درود پاک پڑھواتے ہیں، اب سنیے پتے کی بات، تقریر علماء کے لیے نہیں ہوتی ہے، کہیں کہیں کبھی کبھی علماء کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جائے گی، واپس کر دی جائے گی، ریٹرن کر دی جائے گی، پھیر دی جائے گی۔
کچھ لوگوں کی نمازیں، لیکن پورے قرآن میں، پوری حدیث میں یا کسی قول امام میں کہیں پر یہ وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ درود پاک کو واپس کیا جائے گا۔ درود پاک کو، یہ جو میرے نوجوان ہیں ذرا دیوار کو چھوڑ دیجئے، دیوار کو چھوڑ دیجئے۔ شفا شریف کے جو مصنف ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کی محفل میں ایسے بیٹھو گویا نبی سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ صاحب شفا شریف فرماتے ہیں۔ درود کے بارے میں یہ کہیں پر مینشن نہیں کیا گیا، یہ کہیں پر وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، ایکسپلینیشن نہیں ہے، ڈسکرائب نہیں ہے کہ درود پاک واپس کیا جائے گا۔ میں نے کہا سمجھا، کہا نہیں سمجھ میں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کہا اب سمجھ، نماز واپس کی جائے گی، لیکن بندہ مومن اگر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جاتا ہے، رب کے محبوب کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جاتا ہے۔ تعلق کس سے ہے، کس کا عقیدہ بول دیتا ہے، کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے۔ کسی کو آزمانا ہو تو میرا مشورہ مانو، نبی کا نام لے لو، اس کا چہرہ بول دیتا۔ شاہد فکر معتبر غالباً آخری شعر یہ مقطع کا شعر پڑھا، امی کے حوالے سے پڑھا۔ اب سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی امی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ مسلمانوں، چائے کی ٹپری پر اسلام سمجھ میں نہیں آیا، تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ کوسن کی بات ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بارہا کہتا ہوں، شہر میں بھی کہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں، جن لوگوں کی پنڈلی مجھ سے چمکتی ہے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہوتا رہے۔ میں تو کہتا ہوں اور یہی کہتا رہوں گا کہ ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے، ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو۔ ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔